بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حلف، اور جس نے قسم کھائی اللہ یأکل الخبز، کہ وہ روٹی نہیں کھائے گا، فیمینہ، تو اس کی قسم علی ما یعتاد، اس پر ہوگی کہ عادی ہوں اہل البلد، شہر والے، اکلہ خبزاً، جس کی روٹی کھانے کے، فإن اکل خبز القطائف، پس اگر اس نے کھائی بادام کی روٹی، او خبز الارز، یا چاول کی روٹی، بالعراق، عراق میں، لم یحنس، تو حانس نہیں ہوگا۔ قسم کھائی وہ روٹی نہیں کھائے گا، تو اس سے مراد وہ روٹی ہوگی کہ شہر والے جس کے کھانے کے عادی ہیں۔ لہذا اگر بادام کی روٹی کھا لی یا عراق میں چاول کی روٹی کھا لی تو یہ حانس نہیں ہوگا۔ قسم کھائی میں روٹی نہیں کھاؤں گا، تو مراد وہ روٹی ہوگی، اس چیز کی روٹی ہوگی کہ جس کے شہر کے کھانے والے عادی ہیں۔ لہذا اگر بادام کی روٹی کھائی یا عراق میں چاول کی روٹی کھائی جس کی عادت نہیں ہے تو وہ حانس نہیں ہوگا۔ ومن حلف، اور جس نے قسم کھائی لا یبیع، وہ نہیں بیچے گا، او لا یشتری، یا نہیں خریدے گا، او لا یواجر، یا کرائے پر نہیں دے گا، فوکل، پس وکیل بنایا، من فعل ذلک، جس نے یہ سب کیا، لم یحنس، تو حانس نہیں ہوگا۔ قسم کھائی میں بیچوں گا نہیں، یا میں نہیں خریدوں گا، یا میں کرائے پر نہیں دوں گا، پھر اس نے کوئی وکیل بنایا جس نے یہ کام کیے، تو حانس نہیں ہوگا۔ قسم کھائی میں نہیں بیچوں گا، یا میں نہیں خریدوں گا، یا کہا میں کرائے پر نہیں دوں گا، پھر اس نے کوئی وکیل مقرر کیا جس نے یہ کام کیے، تو یہ حانس نہیں ہوگا۔ ومن حلف، اور جس نے قسم کھائی اللہ یجلس علی الارض، کہ زمین پر نہیں بیٹھے گا، فجلس علی بساط، پس بیٹھ گیا چٹائی پر، او علی حصیر، بیٹھ گیا وہ بساط بستر پر، یا علی حصیر، یا چٹائی پر، لم یحنس، تو وہ حانس نہیں ہوگا۔ قسم کھائی کہ میں زمین پر نہیں بیٹھوں گا، پھر وہ بستر پر یا چٹائی پر بیٹھ گیا، تو حانس نہیں ہوگا۔ قسم کھائی میں زمین پر نہیں بیٹھوں گا، پھر وہ بستر پر یا چٹائی پر بیٹھ گیا، تو حانس نہیں ہوگا۔ ومن حلف، اور جس نے قسم کھائی اللہ یجلس علی سریر، کہ نہیں بیٹھے گا چارپائی پر، فجلس علی سریر، پس بیٹھ گیا چارپائی پر، فوقہ بساط، جس کے اوپر بچھونا تھا، حنسا، تو حانس ہو جائے گا۔ وإن جعل فوقہ سریرا آخر، اور اگر اس نے بنایا اس کے اوپر ایک اور چارپائی، رکھی ایک اور چارپائی، فجلس علیہ، پس اس پر بیٹھ گیا، لم یحنس، تو حانس نہیں ہوگا۔ قسم کھائی میں چارپائی پر نہیں بیٹھوں گا، تو اس نے ایک بچھونا بچھا ہوا تھا چارپائی پر اور اس پر وہ بیٹھ گیا، تو یہ حانس ہو جائے گا۔ لیکن اگر چارپائی کے اوپر ایک اور چارپائی رکھ لی اور اس پر بیٹھ گیا تو حانس نہیں ہوگا۔ قسم کھائی میں چارپائی پر نہیں بیٹھوں گا، اس نے چارپائی پر بچھونا بچھایا اور اس پر بیٹھ گیا تو حانس ہو جائے گا، لیکن اگر چارپائی کے اوپر ایک اور چارپائی رکھ دی اور اس پر بیٹھ گیا تو حانس نہیں ہوگا۔ وَإِنْ حَلَفَ، اور اگر قسم کھائی اللہ ینام علی فراش، کہ وہ بستر پر نہیں سوئے گا، فنام علیہ، پس اس پر سو گیا، وفوقہ قرام، اس حال میں کہ اس پر چادر تھی، حنسا، تو حانس ہو جائے گا۔ وإن جعل فوقہ، اور اگر اس نے رکھی اس کے اوپر فراشن آخرا، کوئی اور بچھونا، فنام علیہ، پس اس پر سو گیا، تو لم یحنس، وہ حانس نہیں ہوگا۔ قسم کھائی کہ میں بستر پر نہیں سوؤں گا، تو اس نے یہ بستر کے اوپر ایک چادر پڑی ہوئی تھی اور اس پر یہ سو گیا تو حانس ہو جائے گا، لیکن بستر کے اوپر ایک اور بستر رکھا اور اس پر سو گیا تو حانس نہیں ہوگا۔ قسم کھائی میں بستر پر نہیں سوؤں گا، پھر بستر پر ایک اور چادر رکھی ہوئی تھی، یہ اس پر سو گیا تو حانس ہو جائے گا۔ اگر بستر کے اوپر ایک اور بستر رکھا اور اس پر سو گیا تو یہ حانس ہو جائے گا۔ اگر بستر کے اوپر ایک اور بستر رکھا اور اس پر سو گیا تو یہ حانس نہیں ہوگا۔ ومن حلف بیمین، اور جس نے قسم کھائی کوئی قسم، وقال، اور کہا، انشاء اللہ، انشاء اللہ، متصلا بیمینہ، اپنی قسم کے متصل، فلا حنس علیہ، تو اس پر کوئی حانس ہونا نہیں ہے۔ قسم کھائی اور ساتھ انشاء اللہ متصلاً کہہ دیا، اللہ کی قسم میں اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا انشاءاللہ۔ اب انشاءاللہ فوراً کہا متصلاً، تو فلا حنس علیہ، اب یہ اس میں قسم کا حانس ہونا نہیں ہے، اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں ہوگا۔
وَإِنْ حَلَفَ اور اگر قسم اٹھائی لَيَأْتِيَنَّهُ وہ ضرور اس کے پاس آئے گا، ان استطاع اگر اس نے طاقت رکھی، فَهَذَا عَلَى اسْتِطَاعَةِ الصِّحَّةِ پس یہ صحت کی استطاعت پر محمول ہے، دون القدرت نہ کہ قدرت پر۔ قسم کھائی میں تمہارے پاس ضرور آؤں گا اگر طاقت ہوئی، تو اس سے مراد صحت کی طاقت ہے، اس سے مراد قدرت نہیں ہے، صرف قادر ہونا نہیں ہے بلکہ تندرست ہونا ہے۔ اگر قسم کھائی میں ضرور تمہارے پاس آؤں گا اگر طاقت ہوئی، تو اس سے مراد ہے کہ صحت ہوئی، تندرست ہوا۔ اس سے مراد قدرت نہیں ہے کہ مجھے تمہارے پاس آنے کی قدرت ہوئی تو میں تمہارے پاس آؤں گا، یہ مراد نہیں ہے۔ وَإِنْ حَلَفَ اور اگر قسم کھائی اللہ يُكَلِّمَهُ کہ وہ اس سے بات نہیں کرے گا، حیناً او زماناً ایک زمانہ، او الحین او الزمانہ یا حین یا زمانہ، فَهُوَ عَلَى 6 اشہر تو وہ 6 مہینوں پر محمول ہے، وَكَذَلِكَ الدَّهْرُ اور اسی طرح دہر ہے، عند ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اگر قسم کھائی لا اکلمہ حیناً یا لا اکلمہ زماناً، یا کہا لا اکلمہ الحین یا کہا لا اکلمہ الزمانہ، میں اس سے حین یا زمانہ بات نہیں کروں گا، تو اس سے مراد ہے 6 مہینے کہ میں 6 مہینے اس سے بات نہیں کروں گا۔ اور اگر کہتا ہے لا اکلمہ الدہر تو صاحبین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بھی 6 مہینے ہیں۔ اگر کہتا ہے لا اکلمہ الدہر میں اس سے ایک زمانہ بات نہیں کروں گا، تو صاحبین فرماتے ہیں اس سے مراد بھی 6 مہینے ہیں۔ وَلَوْ حَلَفَ اور اگر قسم کھائی اللہ یکلمہ ایاماً وہ اس سے کچھ دن بات نہیں کرے گا، فَهُوَ عَلَى 3 ایام تو یہ 3 دن پر محمول ہے۔ وَلَوْ حَلَفَ اور اگر قسم کھائی اللہ یکلمہ الایام کہ وہ اس سے ایام بات نہیں کرے گا، دنوں تک بات نہیں کرے گا، فَهُوَ عَلَى 10 ایام تو وہ 10 ایام پر محمول ہے، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام صاحب کے نزدیک۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ صاحبین فرماتے ہیں هو علی ایام الاسبوع وہ ہفتے کے دنوں پر محمول ہے۔ قسم کھائی لا اکلمہ ایاماً تو اس سے مراد ہے 3 دن کے 3 دن اس سے بات نہیں کروں گا۔ قسم کھائی لا اکلمہ الایام تو اب کیا ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں مراد 10 دن ہیں، اور صاحبین فرماتے ہیں مراد ہفتے کے دن یعنی 7 دن ہیں۔ قسم کھائی لا اکلمہ ایاماً تو مراد ہیں 3 دن کہ میں 3 دن اس سے بات نہیں کروں گا۔ اور اگر قسم کھائی لا اکلمہ الایام تو امام صاحب فرماتے ہیں مراد 10 دن ہیں، اور صاحبین فرماتے ہیں مراد ہفتے کے ایام یعنی 7 دن ہیں۔ وَلَوْ حَلَفَ اور اگر قسم کھائی اللہ یکلمہ الشہور وہ اس سے مہینے بات نہیں کرے گا، فَهُوَ عَلَى 10 اشہر تو 10 اشہر تو وہ 10 مہینوں پر محمول ہے، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام صاحب کے نزدیک، وَهُوَ عَلَى 12 شہرا اور صاحبین کے نزدیک وہ 12 مہینوں پر محمول ہے۔ قسم کھائی لا اکلمہ الشہور میں اس سے مہینوں بات نہیں کروں گا، تو امام صاحب فرماتے ہیں مراد 10 مہینے اور صاحبین فرماتے ہیں مراد 12 مہینے ہیں۔ قسم کھائی لا اکلمہ الشہور تو امام صاحب کے نزدیک مراد 10 مہینے ہیں کہ میں 10 مہینے اس سے بات نہیں کروں گا، اور صاحبین فرماتے ہیں مراد 12 مہینے ہیں کہ میں 12 مہینے اس سے بات نہیں کروں گا۔ وَلَوْ حَلَفَ اور اگر قسم کھائی لا يفعل کذا وہ یہ کام نہیں کرے گا، ترکہ ابداً تو اس کو چھوڑ دے ہمیشہ۔ اگر قسم کھائی لا افعل کذا میں اس کو نہیں کروں گا، تو اس پر لازم ہے کہ وہ کام ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ اگر قسم کھائی اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ یہ کام ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ وَإِنْ حَلَفَ اور اگر قسم کھائی لَيَفْعَلَنَّ كَذَا وہ ضرور ایسا کرے گا، فَفَعَلَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً پس اس نے یہ کیا ایک مرتبہ، بَرَّ فِي يَمِينِهِ تو پوری ہو گئی اس کی قسم۔
اس نے پورا کر لیا اپنی قسم کو۔ قسم کھائی لأفعلن کذا، اللہ کی قسم میں یہ ضرور کروں گا، تو اس نے ایک مرتبہ اگر یہ کر لیا تو اس کی قسم پوری ہو گئی۔ قسم کھائی لأفعلن کذا، میں ضرور یہ کام کروں گا، اور ایک مرتبہ اس نے یہ کام کر لیا تو اس کی قسم پوری ہو گئی۔ ومن حلف، اور جس نے قسم اٹھائی لا تخرج امرأته، اس کی بیوی نہیں نکلے گی الا بإذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ، فأذن لها مرة واحدة، پس اس کو اجازت دے دی ایک مرتبہ، فخرجت، پس وہ نکلی، ورجعت، اور لوٹی، ثم خرجت مرة اخرى، پھر وہ نکلی دوسری مرتبہ، بغیر اذنہ، اس کی اجازت کے بغیر، حانثہ، تو وہ حانث ہو جائے گا، ولا بد من الاذن، اور ضروری ہے اجازت کے لیے، فی کل خروج، ضروری ہے اجازت، فی کل خروج، ہر نکلنے میں، وَإِنْ قَالَ، اور اگر اس نے کہا إِلَّا أَنْ آذَنَ لَكِ، مگر یہ کہ میں تمہیں اجازت دوں، فَأَذِنَ لَهَا، بس اس کو اجازت دے دی، مرة واحدة، ایک مرتبہ، ثم خرجت، پھر نکلی، بعدها، اس کے بعد، بغیر اذنہ، اس کی اجازت کے بغیر، لم یحنس، تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ قسم کھائی لا تخرج امراتی الا باذنی، میری بیوی نہیں نکلے گی مگر میری اجازت کے ساتھ، پھر اس نے ایک مرتبہ اجازت دے دی، وہ نکل گئی، پھر گھر واپس آ گئی، پھر نکل گئی، اور دوسری مرتبہ جب نکلی ہے تو اجازت کے بغیر نکلی ہے، تو یہ شخص حانث ہو جائے گا۔ ہر مرتبہ نکلنے کے لیے اجازت ضروری ہے، لیکن اگر اس نے یوں کہا لا تخرج امراتی الا ان آذن لها، میری بیوی نہیں نکلے گی مگر یہ کہ میں اسے اجازت دوں، الا یہ کہ میں اسے اجازت دوں، تو اب ایک مرتبہ اگر اجازت دے دی، پھر وہ نکل گئی، اور پھر دوبارہ اپنے گھر سے بغیر اجازت کے نکلی ہے، تو اب یہ حانث نہیں ہوگا۔ قسم کھائی میری بیوی نہیں نکلے گی مگر میری اجازت کے ساتھ، اب ایک مرتبہ اجازت دے دی، وہ نکل گئی، واپس آ گئی، پھر دوبارہ بغیر اجازت کے نکل گئی، تو یہ حانث ہو جائے گا۔ ہر مرتبہ نکلنے کے لیے اجازت ضروری ہے، اور اگر اس نے یہ الفاظ کہے کہ میری بیوی نہیں نکلے گی مگر یہ کہ میں اس کو اجازت دوں، تو اب ایک مرتبہ اگر اجازت دے دی اور وہ نکل گئی، پھر واپس آ گئی، پھر بغیر اجازت کے نکلتی ہے، تو یہ شوہر حانث نہیں ہوگا۔ وَإِذَا حَلَفَ، اور جب قسم کھائی اللہ یتغدی، کہ وہ ناشتہ نہیں کرے گا، فالغداء، پس ناشتہ، هو الاکل، وہ کھانا ہے، من طلوع الفجر الی الظہر، صبح صادق سے ظہر تک، والعشاء، من صلاة الظہر، اور عشاء کا کھانا ظہر کی نماز سے ہے، نصف اللیل، آدھی رات تک، والسحور، اور سحری، من نصف اللیل، آدھی شب سے ہے، الی طلوع الفجر، صبح صادق تک۔ اگر قسم کھائی میں ناشتہ نہیں کروں گا تو مراد ہے وہ کھانا جو صبح صادق سے ظہر تک ہوتا ہے، اور اگر کہا میں عشاء نہیں کھاؤں گا، شام کا کھانا نہیں کھاؤں گا، تو مراد وہ کھانا ہے جو ظہر کی نماز سے آدھی رات تک ہوتا ہے، اور اگر قسم کھائی میں سحری نہیں کھاؤں گا تو مراد وہ کھانا ہے جو آدھی رات سے صبح صادق تک ہوتا ہے۔ اگر قسم کھائی میں ناشتہ نہیں کروں گا تو مراد وہ کھانا ہے جو صبح صادق سے ظہر تک ہوتا ہے، اور اگر کہا میں عشاء، شام کا کھانا نہیں کھاؤں گا، تو مراد وہ کھانا ہے جو ظہر کی نماز سے آدھی رات تک ہوتا ہے، اور اگر قسم کھائی میں سحری نہیں کھاؤں گا تو مراد وہ کھانا ہے جو آدھی رات سے صبح صادق تک ہوتا ہے۔ وَإِنْ حَلَفَ، اور اگر قسم کھائی لَيَقْضِيَنَّ دَيْنَهُ، وہ ضرور اس کا قرضہ، اپنا قرضہ ادا کرے گا، الی قریب، قریب زمانے تک، فہو علی ما دون الشہر، تو یہ ایک مہینہ سے کم پر محمول ہوگا۔ وَإِنْ قَالَ، اور اگر کہا الی بعید، دور کے زمانے تک، فہو اکثر من الشہر، تو وہ ایک مہینہ سے زائد پر محمول ہے۔ قسم کھائی میں ضرور اپنا قرضہ ان قریب ادا کروں گا، تو مراد ہے مہینہ سے پہلے پہلے، ایک مہینہ کے اندر اندر ادا کر دوں گا، اور اگر کہا کہ میں اپنا قرضہ ادا کروں گا بعید تک، کچھ زمانے تک،
تو مراد ہے 1 مہینہ کے بعد ادا کروں گا۔ قسم کھائی میں اپنا قرضہ عنقریب ادا کروں گا تو مراد ہے 1 مہینہ کے اندر اندر ادا کروں گا، اور اگر کہا میں اپنا قرضہ ادا کروں گا الی بعید دور زمانے تک تو مراد ہے 1 مہینہ کے بعد ادا کروں گا۔ ومن حلف اور جس نے قسم کھائی لا یسکن هذه الدار نہیں ٹھہرے گا اس گھر میں، فخرج منها بنفسه پس وہ اس سے نکل گیا خود، وترک فیہا اور اس میں چھوڑ دیا اہلہ اپنے گھر والوں کو، ومتاعہ فیہا اور اپنے سامان کو اس میں، حنس تو حانس ہو جائے گا۔ قسم کھائی میں اس گھر میں نہیں رہوں گا، خود تو نکل گیا، اپنے بیوی بچے سامان وہاں پہ چھوڑ دیا تو یہ حانس ہو جائے گا۔ قسم کھائی میں اس گھر میں نہیں رہوں گا، پھر خود تو وہاں سے نکل گیا لیکن اس کے بیوی بچے اور سامان وہاں موجود ہے تو یہ حانس ہو جائے گا۔ ومن حلف اور جس نے قسم کھائی لیصعدن السماء وہ ضرور آسمان کی طرف چڑھے گا، او لیقلبن هذا الحجر ذهبا یا ضرور اس پتھر کو سونے کا بنا دے گا، ان عقدت یمینہ تو منعقد ہو جائے گی اس کی قسم، وحنس عقیبہ اور حانس ہوگا اس کے فوراً بعد۔ قسم کھائی میں ضرور آسمان پر چڑھوں گا یا میں ضرور اس پتھر کو سونے کا بنا دوں گا، تو قسم تو ہو گئی لیکن اس کے فوراً بعد حانس بھی ہو جائے گا، قسم بھی اس کی ٹوٹ جائے گی۔ قسم کھائی کہ میں ضرور آسمان تک چڑھوں گا یا کہا میں ضرور اس پتھر کو سونے کا بنا دوں گا تو قسم تو منعقد ہو جائے گی، البتہ اس کے فوراً بعد وہ حانس ہو جائے گا۔ ومن حلف اور جس نے قسم کھائی لیقضین فلانا دینہ اليوم ضرور قرضہ ادا کرے گا فلاں کو اس کا قرضہ آج کے دن، فقضاہ پس اس نے اس کو ادا کر دیا، ثم وجد فلان پھر پایا فلاں نے بعضھا بعض دراہم کو، ضیوفاً او نبہرجتاً کھوٹا، او مستحقتاً یا کسی اور کا، لم یحنس الحالف تو حانس نہیں ہوگا قسم کھانے والا، وَإِن وَجَدَهَا اور اگر اس کو پایا رصاصاً سیسا، او ستوقتاً یا بالکل کھوٹا، حنسا تو حانس ہو جائے گا۔ قسم کھائی میں آج تمہارا قرضہ ضرور ادا کر دوں گا، اس نے قرضہ ادا کر دیا لیکن جو دراہم اس نے ادا کیے ہیں کچھ کھوٹے ہیں یا کچھ کسی اور کے ہیں تو قسم کھانے والا حانس نہیں ہوگا، اور اگر وہ دراہم سیسا ہے یا بالکل کھوٹے ہیں کسی کام کے نہیں ہیں تو پھر یہ قسم کھانے والا حانس ہو جائے گا۔ قسم کھائی میں آج کے دن تمہارا قرضہ ضرور ادا کر دوں گا، ادا کر دیا، پھر پتہ چلا کہ بعض تو کھوٹے ہیں یا بعض دراہم کسی اور کے ہیں تو اب قسم کھانے والا حانس نہیں ہوگا، اس کی قسم پوری ہو گئی، اور اگر وہ دراہم ایسے ہیں کہ سیسا ہیں یا بالکل کھوٹے ہیں تو اب وہ قسم کھانے والا حانس ہو جائے گا، اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ ومن حلف اور جس نے قسم کھائی لا یقبض دینہ درہما دون درہم نہیں قبضہ کرے گا اپنے دین پر ایک ایک درہم کر کے، فقبض بعضہ پس اس نے بعض پر قبضہ کر لیا، اس کے بعض پر قبضہ کیا، لم یحنس حانس نہیں ہوگا، حتی یقبض جمیعہ متفرقا حتیٰ کہ قبضہ کرے سارے قرضے پر تھوڑا تھوڑا۔ وَإِنْ قَبَضَ دَيْنَهُ فِي وَزْنَتَيْنِ اور اگر قبضہ کیا اپنے دین پر 2 وزنوں میں، لم يتشاغل بینہما نہیں مصروف ہوا ان کے درمیان، الا بعمل الوزن مگر وزن کے عمل کے ساتھ، لم یحنس حانس نہیں ہوگا، ولیس ذلک بتفریق اور یہ تفریق نہیں ہے۔ قسم کھائی کہ میں اپنا قرضہ ایک ایک درہم کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے وصول نہیں کروں گا، پھر اس نے تھوڑا وصول کر لیا تو حانس نہیں ہوگا جب تک کہ سارا قرضہ تھوڑا تھوڑا وصول نہ کر لے۔ اور اگر اپنا قرضہ 2 وزنوں میں وصول کیا، 2 دفعہ وزن کر کے اپنا قرضہ دراہم کا یا جو بھی چیز ہے قرضہ کی 2 دفعہ وزن کر کے اپنے دین پر قبضہ کیا اور صرف وزن ہی کرتا رہا اور کسی اور کام میں مشغول نہیں رہا،
تو یہ حانس نہیں ہوگا، یہ تفریق نہیں ہے، ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ اس نے متفرق طور پر دین پر قبضہ کیا ہے۔ قسم کھائی میں اپنے دین پر ایک ایک درہم کر کے قبضہ نہیں کروں گا، تھوڑا تھوڑا قبضہ نہیں کروں گا، یعنی متفرق طور پر قبضہ نہیں کروں گا، سارا اکٹھا کروں گا۔ پھر اس نے بعض دراہم پر قبضہ کر لیا تو یہ حانس نہیں ہوگا جب تک کہ پورے قرضے کو متفرق طور پر وصول نہ کر لے۔ اگر متفرق طور پر پورے قرضے کو وصول کرے گا تب اس کی قسم ٹوٹے گی۔ اگر اپنے دین پر قبضہ اس نے دو وزنوں میں کیا، ایک دفعہ وزن کیا پھر دوسری دفعہ وزن کیا اس چیز کا جو اس نے وصول کرنی ہے، اور درمیان میں کسی اور کام میں مشغول نہ رہا، صرف وزن ہی کیا، تو اب یہ حانس نہیں ہوگا۔ اس کو تفریق نہیں کہیں گے، اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے اس نے اپنا قرضہ متفرق طور پر وصول کیا ہے۔ ومن حلف، اور جس نے قسم کھائی، لیأتین البصرۃ، وہ ضرور بصرہ آئے گا، فلم یأتی، پس نہیں آیا، حتی مات، حتیٰ کہ اس کا انتقال ہو گیا، حنسا، حانس ہوگا، فی آخر جزء من اجزاء حیاتہ، اپنی زندگی کے اجزاء لمحات میں سے آخری لمحہ میں۔ قسم کھائی میں بصرہ ضرور آؤں گا، وہ نہیں آیا، انتقال ہو گیا، تو یہ حانس تو ہوگا، لیکن ہم کہیں گے یہ حانس ہوا اپنے زندگی کے آخری لمحات میں۔ قسم کھائی میں ضرور بصرہ آؤں گا، اور پھر بصرہ نہیں آیا حتیٰ کہ اس کا انتقال ہو گیا، تو یہ حانس ہوگا، لیکن حانس ہوگا اپنے زندگی کے آخری لمحات میں۔